السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، بارش کا موسم انجوائے کر رہے ہوں گے، پکوڑے وغیرہ کھا رہے ہوں گے ہمارے بغیر، اور ناول اب آپ لوگ پڑھ کے تو انجوائے کریں گے ہی ساتھ ساتھ کافی کے۔ تو آپ لوگوں سے سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ کل کی ایپیسوڈ پر آپ نے بہت زیادہ پیار دیا، اس کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور ہم آگے بھی ایسے ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس چینل پر ہم آپ کے لیے بہت اچھے اچھے لیوش قسم کے ناول لا سکیں۔ اور کل بھی بہت اچھا ناول شروع ہونے والا ہے اس چینل پر، جس میں ہیرو جو ہے وہ ہے تھوڑا سا پاگل۔ تو آپ لوگوں کو آگے کی سٹوری جاننے کے لیے تو ظاہری بات ہے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا اور اس ناول کو شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ کل جو وہ ناول ہے فرسٹ ٹائم پوسٹ ہوگا رات کو 8 بجے، عشق کے مقبرے کے نام سے۔ تو آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ لوگ اس ناول کو بھی پسند کریں گے، اس پہ بھی کمنٹس کریں گے جیسے آپ نے اس کی ویڈیو پر کل کمنٹس کیے تھے۔ تو ہمارے ساتھ رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب مسٹ کریں، اور ایپیسوڈ پڑھ کے کمنٹ ایک چھوٹا ہی سے کیوں نہ ہو لیکن رائے ضرور دیا کریں کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیں ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ شانزہ نے بھائی کل اچھا فیصلہ لیا تھا۔ ایپیسوڈ نمبر 8، کاسنی دوپٹے والی، مہوش غفار رائٹر، اور بنا اجازت کی کاپی پیسٹ کرنا منع ہے۔ تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ کر آئی ہو ابھی؟ احسن جو شانزہ کے فیصلے پر پریشان ہوتا ہوا اس کے پیچھے کمرے میں آیا تھا۔ بہت اچھے سے جانتی ہوں اور بہت سوچ سمجھ کر اس فیصلے پر پہنچی ہوں۔ احسن کے چہرے پر چھائے پریشانی کے عنصر دیکھ وہ پرسکون ہو کر بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے تم نے؟ آئی برو ریز کرتا ہوا وہ اس کے پاس آ کر رکا، جبکہ شانزے نے جواب کے طور پر اسبات میں گردن ہلائی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میں سائن ہی نہیں کروں گا۔ دونوں سینے پر باندھتا ہوا ہاتھ وہ چیلنجنگ انداز میں اسے دیکھ لیا۔ ٹھیک ہے پھر میں کورٹ سے رجوع کروں گی، مگر آپ کے ساتھ اس رشتے میں نہیں رہوں گی۔ جب کورٹ کے چکر کاٹیں گے تو کیا پتہ چل جائے گا آپ کو؟ نڈر لہجے میں بولتی ہوئی وہ اسے کہیں سے بھی پہلے والی شانزے نہیں لگی تھی جو اس کی ہر بات پر سر جھکا دیتی تھی۔ تم اچھے سے جانتی ہو میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا۔ شانزے پھر یہ سب کیوں کر رہی ہو تم؟ وہ اس کی سمت بڑھا تھا جس پر شانزے نے اسے خود سے دور رہنے کا کہا تھا۔ طلاق نہیں دینا چاہتے آپ؟ مطلب مجھے اس بے نام رشتے میں رکھ کر اور ذلیل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ آج صرف اپنے والدین اور چھوٹے بھائی کے سامنے مجھے بانجھ کہا ہے، کل مجھے بانجھ ثابت کر کے ہی رہیں گے آپ؟ ویسے آپ مرد کتنے بے حس ہوتے ہیں نا۔ جب دل کیا تو اپنا حق وصول کر لیا، اور جب دل کیا ذلیل کر دیا۔ چند دن پہلے بنائے گئے تعلق کے عوض کس نے حق دیا آپ کو مجھے بانجھ کہنے کا؟ بتائیں۔ کون سی رپورٹس کروائی ہیں آپ نے؟ کتنے ڈاکٹرز کے پاس لے کر پھرتے رہے ہیں آپ مجھے؟ شانزے کو بھرائے لہجے میں بولتے دیکھ احسن کی نظریں شرمندگی سے جھکی تھیں۔ نہیں ہے نا کوئی جواب آپ کے پاس؟ ہوگا بھی کیسے، کیونکہ آپ کو تو صرف اپنا آپ دکھتا ہے، اپنی محبت، اپنی ضرورت اور اپنا سکون۔ مگر میں تھک گئی ہوں، اب اپنی ذات کی تذلیل برداشت نہیں ہوتی۔ شادی کی پہلی رات آپ نے کہا میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، بنا یہ سوچے سمجھے کہ اس نئی نویلی دلہن کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ بنا کوئی لحاظ کیے وہ غرائی تھی جس پر احسن آج اسے سننے کی خاطر خاموش رہا تھا۔ مگر نہیں، آپ کو ہمیشہ سے ہی اپنی فکر رہتی آئی ہے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد آپ کو میرا میکے جانا برا لگنے لگ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنی چیزوں کے ساتھ مجھے بھی کمرے میں دیکھنے کی عادت ہو گئی، اور میں اس میں ہی خوش رہنے لگی کہ میرے شوہر کا میرے بغیر دل نہیں لگتا۔ یہ سب بھول کر کہ میری عدم موجودگی سے آپ کو اپنی چیزیں جگہ پر نہیں ملتی، آپ نے اپنی ضروریات کے لیے میرا میکے جانا بند کر دیا۔ میں اس پر بھی خوش تھی۔ خود کے سوالوں کا خود سے جواب دیتی ہوئی
اپنی ہر بے وقوفی یاد کرتی ہوئی خود کو کوس رہی تھی۔ جیسے کیسے دن گزر رہے تھے، آپ کی ضرورت کی چیزوں سے لے کر آپ کے کھانے تک کا خیال رکھنا میرے لیے اہم ترین کام ہو گیا، اور میں نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی۔ جب جب آپ کی آیت سے لڑائی ہوئی، آپ کو بیٹھ کر تسلی سے سنا۔ جب جب آپ نے انہیں منانے کی ترکیب پوچھی، میں نے مشورہ دے کر ایک اچھی دوست ہونے کا بھی فرض نبھایا۔ مگر اس سب کے بدلے میں مجھے کیا ملا؟ بانجھ ہونے کا سرٹیفکیٹ؟ وہ بولتی ہوئی اتنی بے خبر تھی کہ وہ آنسوؤں سے رو رہی سرٹیفکیٹ؟ وہ بولتی ہوئی اتنی بے خبر تھی کہ وہ اپنے آنسوؤں سے رو رہی تھی، جس پر احسن آج اس کے اندر پنپتے لاوے کو لفظوں کے ساتھ آنسوؤں میں بہتا دیکھ رہا تھا، مگر اس کے اندر کا لاوا بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آپ کو دوسری شادی کرنی تھی، اول روز ہی میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ آپ کو جس سے چاہے شادی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ میری ذات کو مجروح کریں۔ شانزے، ہاتھ مت لگائیں مجھے، اپنے کندھے پر رکھے۔ احسن کے ہاتھ جھٹکتی ہوئی وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ جب انسان کو چوٹ لگتی ہے اسے درد ہوتا ہے، ویسے ہی مجھے بھی درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں بھی انسان ہوں احسن۔ مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی سب کو ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے بنا کسی غرض کے محبت کی، اور آپ نے مجھے اس محبت کے بدلے کیا دیا؟ درد، تکلیف۔ مگر جب یہ بھی آپ کو کم لگا تو مجھے پانچ کہہ دیا، اور اب کہہ رہے ہیں آپ مجھے طلاق نہیں دینا چاہتے۔ احسن کے منہ سے خود کو بات سن کر وہ اندر تک چھلنی ہوئی تھی۔ گھر بدلتے تو یہی وقت وہاں بھی ہوتے، ہم برباد ہی ہونا تھا، ہم نے برباد ہی ہونا تھا جہاں بھی ہوتے۔ ہر دفعہ آپ کی مرضی چلے گی نہیں احسن صاحب، نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ سرخ انگارہ ہوئی آنکھیں لیے وہ گررائی تھی۔ سنا نہیں آپ نے؟ دور رہیں مجھ سے۔ احسن اس کی بگڑتی حالت کو دیکھ اس کے قریب بڑھا تھا، مگر شانزے کے پیچھے دھکیلنے پر وہ نم آنکھیں لیے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ ایک بانجھ عورت کو اپنے ساتھ رکھ کر کیا کریں گے آپ؟ احسن کی آنکھوں میں جمع ہوئے آنسو بہنے کو تیار ہوئے تھے۔ شانزے کا ہر لفظ اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ اس لیے اب مجھ بانجھ کو آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ ابھی اسی وقت ان پیپرز پر سائن کریں اور مجھے فارغ کریں۔ سختی سے چہرہ صاف کرتی ہوئی وہ طویل سانس خارج کر گئی تھی۔ لہر در لہر کئی گرہیں لگائیں تم نے، ایک ترتیب سے بہتے تو رواں بھی ہوتے۔ میں نے تمہیں طلاق دینے کا نہیں کہا تھا شانزے۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ راہیں جدا کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے احسن صاحب، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں مزید آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ سوٹ کیس میں اپنے کپڑے رکھتی ہوئی وہ خود کو کافی حد تک پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ ایک ہلکا پن محسوس ہوا تھا، جیسے کسی کھلی فضا میں سانس لیتی ہوئی وہ احسن کے اور اپنے درمیان میلوں کا فاصلہ قائم کر گئی تھی۔ شانزے، اسے اپنا سارا سامان پیک کرتے ہوئے دیکھ احسن اس کے پاس آیا تھا کہ اپنے بجتے فون پر وہ رکا تھا۔ فون اٹینڈ کریں، آیت کا ہی ہوگا۔ تلخی سے مسکراتی ہوئی وہ احسن کو دانتوں تلے لب دبائے دیکھ کر گویا ہوئی تھی۔ آیت کی کال پک کرتا ہوا وہ پیپرز ہاتھ میں کمرے سے باہر گیا تھا۔ زندگی میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، پر کسی کو زبردستی خود سے محبت نہیں کروا سکتے۔ احسن کو وہاں سے جاتے دیکھ وہ شیشے میں ابھرتے اپنے عکس کو دیکھ خود سے نگاہ پھیر گئی تھی۔ بسمل کا خدا حافظ، قاتل کا خدا حافظ، تم جس پر نظر ڈالو اس دل کا خدا حافظ۔ آؤ جو محفل میں ایک جان سی آ جائے، اٹھ جاؤ جو محفل سے، محفل کا خدا حافظ۔ ساتھی ہو اگر تم سا منزل کی تمنا کیا، ہم کو تو عاشق پیارا منزل کا خدا حافظ۔ اب ہم بھی تمہارے ہیں، کشتی بھی تمہاری ہے، اب مڑ کر نہ دیکھیں گے ساحل کا خدا حافظ۔
کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وائٹ چوڑی دار پجامے پر پیروں کو چھوتی وائٹ ہی فراک پہنے ہوئے وہ سر پر کاسنی رنگ کا دوپٹہ اوڑھے ہوٹل سے نکل رہی تھی کہ شہرام کے پیچھے سے پوچھنے پر رکی تھی۔ ارینا کو جاتے دیکھ اسے اپنے اندر اٹھتی بے چینی پر پریشان ہوتا ہوا وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ گھر جا رہی تھی سر، اگر میرے لیے کوئی کام ہے تو میں نہیں جاتی؟ شہرام کی موجودگی پر اسے جو لگا اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، کام تو نہیں تھا آپ سے، مگر آپ اتنی جلدی کیوں جا رہی ہیں؟ ارینا کے حیرت سے دیکھنے پر وہ پھیکا سا مسکرایا۔ میری نائٹ شفٹ نہیں ہے سر، میری شفٹ صبح 10 سے شام 6 بجے تک کی ہی ہے، اور ابھی 6:10 ہو چکے ہیں۔ تفصیل سے بتاتی ہوئی وہ شہرام کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی جو اس کو ہی دیکھنے میں مگن تھا۔ اب میں جاؤں سر؟ نہیں، کھوئے ہوئے لہجے میں بولتا ہوا وہ مسکرا رہا تھا۔ کیوں سر؟ پر میری شفٹ ختم ہو چکی ہے، صدمے سے پوچھتی ہوئی وہ شہرام کو ہوش کی دنیا میں لائی تھی۔ او، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ میں روکوں گا تو کیا آپ رک جائیں گی؟ نہیں نا؟ اپنی خجالت مٹاتا ہوا وہ ہنسا تھا۔ جی؟ شہرام کو بلا وجہ ہنستے ہوئے دیکھ وہ پریشان ہوئی تھی۔ تو پھر جائیں نا، آپ دیر ہو رہی ہوگی آپ کو۔ اس بات میں گردن ہلاتی ہوئی وہ شہرام کی جانب جبرن مسکراہٹ اچھالتی ہوئی وہاں سے گئی تھی۔ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا شہرام شہرازی، ارینا کی پیٹھ دیکھتا ہوا وہ خود کی بے صبری پر مسکرایا تھا۔ شانزے نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیا ہے۔ احسن کی افسردگی سے کھلی آواز عائد کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ تم افسردہ کیوں ہو رہے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکے وہ شانزے نے کر دکھایا۔ عائد کا چہکتا ہوا لہجہ اسے آج عجیب لگا تھا۔ تم خوش ہو رہی ہو؟ ہاں تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا تم خوش نہیں ہو؟ اس نے الٹا اسے سوال کیا۔ پتہ نہیں، اپنے اور شانزے کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتا ہوا وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ احسن، ایک نہ ایک دن تو تمہیں شانزے کو طلاق دینی ہی تھی، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو پتہ نہیں؟ اپنی اکھڑتی سانسوں کے باعث وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر مسلتا ہوا گارڈن میں آیا تھا کہ شاید تازی ہوا سے اسے سکون ملے، مگر جیسے سکون تو اس کی زندگی سے ہی کہیں جا رہا تھا۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا۔ خود کلامی کرتا ہوا وہ فون پر موجود عائد کی موجودگی کو غافل کر گیا تھا۔ احسن، تو پھر کب آ رہے ہو میرے گھر؟ پتہ نہیں۔ شانزے کا آنسوں سے تر چہرہ بار بار اس کے سامنے لہراتا اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ میں نے شانزے کے ساتھ صحیح نہیں کیا عائد، میں کبھی بھی بہانہ لگا سکتا تھا۔ امی ابو کو مجھے اسے بانجھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بیوی ہے وہ میری، مجھے کم از کم ہمارے رشتے کا ہی احترام کرنا چاہیے تھا۔ احسن کی بات پر عائد کی جانب خاموشی چھائی تھی۔ تمہیں تو ایسے برا لگ رہا ہے جیسے تمہارے اور شانزے کے درمیان ہسبینڈ وائف والا ریلیشن شپ رہا ہو۔ عائد کے سوال پر وہ سر جھکا گیا تھا۔ شانزی میری بیوی رہی ہے، اور میں احسن کی بات درمیان میں چھوڑنے پر وہ فوراً سے پوچھ گئی تھی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ عائد کے سوالوں سے زچ ہوتا ہوا وہ کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا۔ دوسروں کا چین چھیننے والوں کو سکون میسر نہیں ہوتا بھائی۔ آج بھابھی نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ آج پہلی بار انہوں نے اپنی ذات اپنی عزت نفس کے لیے قدم اٹھایا اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ گارڈن میں چہل قدمی کرتے احسن پر ٹوک کرتا ہوا عازر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا ہوا اسے دیکھ افسوس سے گویا ہوا۔ تمہیں ہمارے درمیان بولنے کا کوئی حق نہیں ہے عازر، احسن نے سختی سے کہا تھا، جس پر ہنستا ہوا وہ اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ اگر یہ معاملہ آپ کے اور بھابھی کے درمیان کا ہوتا تو شاید کبھی نہ بولتا میں، کیونکہ جب جب میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ مجھے ڈانٹ دیتی تھی، مگر آج آپ نے انہیں یہ سب کرنے اور مجھے بولنے پر
مجبور کر دیا۔ دیکھیں آج وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اتنا بڑا فیصلہ کر گئی ہیں۔ آخر عاذر کی صاف گوئی پر وہ لب تک کرتا ہوا رخ موڑ گیا تھا۔ جب جب میں بھابھی کو دیکھتا ہوں تو دل میں ایک خیال آتا ہے کہ کاش وہ آپ کے نصیب میں نہ ہوتی، آپ لائق نہیں ہیں ان کے۔ ایسا میں چونک کر اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا تھا جو تلخ لہجے میں اسے آئینہ دکھاتا ہوا کہیں سے اس سے چھوٹا نہیں لگا تھا۔ کاش وہ میرے نصیب میں ہوتی، میں انہیں دنیا کی ہر وہ خوشی دیتا جس پر ان کا حق تھا۔ عاذر کی آنکھوں میں آنسو آتے دیکھ احسن پل بھر میں ساکت ہوا تھا۔ مگر میں بدقسمت رہا اس معاملے میں اور آپ نے خود اپنی خوش قسمتی کو ٹھکرا کر بدبختی کو تھام لیا ہے۔ آپ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے بھائی، کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتا ہوا وہ راہداری عبور کر گیا تھا۔ کیا کروں میں؟ اپنے درد سے پھٹتے سر کو تھامے وہ وہیں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ شان سے کب آؤ گی گھر بیٹا؟ انابیہ اور ابیحہ دونوں کتنے دنوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں اور تم ہو کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہو۔ عشرت بیگم کے سوال پر وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ کچھ دنوں تک چکر لگاؤں گی آپ کی طرف۔ فضا کے کمرے میں ایک سائڈ پر اپنا سامان رکھتی ہوئی وہ گارڈن کی جانب کھلتی کھڑکی کی سمت بڑھی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا شان سے؟ اس کی بجھی بجھی آواز سن کر وہ فکر سے بولی تھیں۔ ٹھیک ہوں میں، بس آپ لوگوں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ گارڈن میں رکھی گئی کرسیوں پر بیٹھے احسن کو دیکھ اس کے درد میں اضافہ ہوا تھا۔ اپنی آنکھوں کو سختی سے مینچتی ہوئی وہ خود کو پرسکون کرنے لگی تھی۔ تو پھر آ جاؤ نا، یا پھر میں عارف کو بھیج دیتی ہوں، اس کے ساتھ آ جانا۔ عارف کے نام پر وہ تلخی سے مسکراتی ہوئی اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتی ہوئی بیڈ کی سائڈ پر بڑھی تھی۔ بھابھی اجازت دے دیں گی عارف بھائی کو آنے کی؟ ہاں، اگر عارف کو کہوں گی تو وہ آ جائے گا۔ شانزے کے سوال پر وہ گہرا سانس لیتی ہوئی بولی تھی۔ رہنے دیں، میں خود آؤں گی۔ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی وہ تحمل سے کام لیتی ہوئی انہیں فی الحال کچھ بھی بتانے سے گریز کر گئی۔ امی ایک کام تھا آپ سے، فون رکھتی ہوئی وہ اچانک سے بولی۔ ہاں بولو بیٹا۔ ابو گھر آئیں تو انہیں کہیے گا کہ مجھے کال کر لیں، مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ کال رکھنے سے پہلے وہ ابرار صاحب کو سب بتانے کا سوچنے کا فیصلہ کر گئی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا شانزے؟ انہیں تفتیش ہوئی تھی۔ جو ٹھیک نہیں تھا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اب فون رکھتی ہوں میں۔ بنا انہیں کچھ بتائے وہ کال کٹ کر گئی تھی۔ جاری ہے۔ ایپیسوڈ ہوتی ہے یا ختم؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔